جی ہاں، آج میں آپ کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت پیارا واقعہ عبرتوں اور نصیحتوں سے بھرا ہوا نصیحتوں پر مشتمل واقعہ رض کر دیتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک چھوٹی مدنی منی تھی، بچپن میں ہی اس کا انتقال ہوا اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی بیٹی کے انتقال پر بڑا صدمہ ہوا، بڑے پریشان ہوئے۔ ہاں، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ شعبان المعظم کا مہینہ آیا، شب برات کی رات آئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے میں لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی کہ میں کیا دیکھتا ہوں، قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر محشر کے میدان کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوفناک بلا منہ کھول کر میرے اوپر حملہ آور ہے۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا، بھاگتے بھاگتے ایک مقام پر پہنچا تو میں ایک ضعیف العمر بزرگ کو دیکھا کہ میں نے بزرگ سے فریاد کی، بابا جی میری مدد کیجئے۔ اس بابے نے عرض کیا، بیٹا میں بہت کمزور ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا، بھاگتے بھاگتے ایک مقام پر پہنچا، میں ایک درخت پر چڑھ گیا اور درخت پر چڑھ گیا میں کیا دیکھتا ہوں، جس شاخ پر میں چڑھا ہوں ایک سفید اور ایک سیاہ جو ہے اس کو کاٹ رہی ہے، اور ایک طرف آگ کا کنواں ہے اور دوسری طرف خوفناک بلا منہ کھول کر حملہ آور ہے۔ مجھے یہی خوف تھا کہ اب یہ چوہے جو ہیں یہ ٹہنی کو کاٹ دیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اب مجھے خوف تھا اگر میں ایک طرف گرتا ہوں تو خوفناک بلا کا لقمہ بن سکتا ہوں، اگر دوسری طرف میں گروں تو آگ میں گرنے کا خطرہ ہے۔ جو تو میں گر چکا، نیچے آگ سے بھی بچ گیا، خوفناک بلا سے بھی بچ کر میں بھاگتے بھاگتے آگے نکلا تو آگے وہی بزرگ ملے، ضعیف العمر بزرگ ملے۔ میں نے بابا جی سے عرض کیا، بابا جی میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ بابا جی نے رو کر عرض کیا، بیٹا میں بہت کمزور ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ سامنے ایک گول پہاڑ نظر آ رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کی امانتیں ہیں، شاید آپ کی بھی کوئی امانت ہو۔ میں بھاگتے وہاں نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت بنگلہ ہے، شیشے کا بنگلہ ہے۔ غائب سے آواز آئی، پردے ہٹا دو، شاید اس مظلوم حال کی بھی کوئی امانت ہو۔ پردے ہٹا دیے گئے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ چاند سے چہرے چمکاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں۔ ان مدنی منوں میں میری وہی 1.5 سال مدنی منی بھی موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی قسم کھا کر چھلانگ لگا دی اور میری گود میں آئی، اور گود میں آ کر میری داڑھی سہلانے لگی، میری گود میں آئی اور قسم کھا کے کہنے لگی، خدا کی قسم یہ میرے ابا جان ہیں۔ میری گود میں بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے میری داڑھی سہلانے لگی اور قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت کر رہی تھی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کو وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں، ان کے دل موم ہو جائیں؟ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی وہ خوفناک بلا کیا ہے؟ تو میری بیٹی نے کہا، ابا جان یہ آپ کے گناہ ہیں، آپ گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، میری پیاری بیٹی وہ ضعیف العمر بزرگ کون تھے؟ تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ بابا جان وہ آپ کی نیکیاں ہیں، آپ نیکیاں بہت کم کرتے ہیں، اس لیے نیکیاں گناہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا، میری پیاری بیٹی جو درخت پہ چڑھا تھا، جس شاخ پہ چڑھا تھا وہ کیا ہے؟ تو میری بیٹی نے کہا کہ وہ آپ کی زندگی ہے اور 2 چوہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ میری پیاری بیٹی یہ چوہے کیا ہیں؟ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان جو سفید ہے وہ آپ کا دن ہے اور جو سیاہ ہے وہ آپ کی رات ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ میری بیٹی آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میری بچی نے مجھے کہا کہ ابا جان مسلمانوں کے چھوٹے بچے فوت ہوتے ہیں تو وہ اپنے والدین کا انتظار کرتے ہیں، جب قیامت والے دن آئیں گے ہم اپنے والدین کی شفاعت کر کے ہم ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔